پیش کی گئی۔ آج ہم علم اور تعلیم کے حوالے سے احکامات سیکھیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ عز و جل بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا فقیہ بناتا ہے، اور میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ عز و جل دیتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ ہم نے اپنے اپنے طور پر یہ سمجھا ہوا ہے کہ کامیاب کون ہے، تو ہم کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس منصب ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بہت زمینیں ہیں، گاڑیاں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے۔ اب یہاں دیکھیں آقا علیہ السلام نے کتنی پیاری اور کتنی واضح بات بتائی کہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کس سے جو ہے وہ پیار کرتا ہے، اللہ کے نزدیک کس کا مقام بڑا ہے، کس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کی ہے، تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم دین عطا فرمایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے علم دین عطا فرمایا اور وہ صحیح عقیدے کے اوپر رہ کر دین کی تعلیم لوگوں میں عام کر رہا ہے، لوگوں میں دین پھیلا رہا ہے، تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھلائی کا کیا کر دیا، ارادہ فرما دیا، اور یہ کامیاب شخص ہے۔ دوسرے کامیاب نہیں ہیں، بلکہ کون ہے؟ یہ متقی لوگ، علم والے لوگ کامیاب ہیں۔ دنیا دار لوگ بظاہر کامیاب ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک کنفرمیشن نہیں ہے۔ یہ حضور نے کنفرم بتا دیا کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ عالم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فقیہ بنایا، جس کو فقاہت دی، جس کو علم دیا، جس کو اچھا حافظہ دیا، جو لوگوں میں کیا کرتا ہے؟ دین کے مسائل بیان کرتا ہے، لوگوں کی نماز ٹھیک کرتا ہے، لوگوں کے روزے ٹھیک کرتا ہے، لوگوں کے اخلاقیات ٹھیک کرتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات، تصرفات عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، مزاروں پر جانا شرک ہے، بزرگان دین کو ماننا شرک ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو اختیارات دیے ہیں۔ اللہ کی عطا سے جس طرح ڈاکٹر جو ہے وہ ظاہری طور پر بندے کو تندرستی دیتا ہے، حالانکہ حقیقی شفا تو اللہ دینے والا ہے، لیکن ڈاکٹر ایک وسیلہ ہے، اسی طرح روحانی طور پر جو تصرفات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، لیکن ہے وہ اللہ کی عطا۔ اس لیے یہ اللہ کے سوا معاذ اللہ کسی بت سے مانگنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ ہی کی عطا ہے جو اس نے اپنے پیاروں کو عطا کی ہے۔ اسی طرح جامع مسجد دمشق میں ایک شخص ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، یعنی صحابی رسول کے پاس آیا، اور کہنے لگا کہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے پاس ایک حدیث سننے کو آیا ہوں، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ اسے بیان کرتے ہیں، کسی اور کام کے لیے نہیں ہے۔ یعنی دمشق میں مدینے سے چل کر صرف ایک حدیث سننے کے لیے، یہ ہے علم حاصل کرنے کے لیے جانا۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے کو چلا، اللہ عز و جل اس کو جنت کے راستے پر لے جاتا ہے، اور طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتہ اپنے بازو بچھا دیتا ہے، اور عالم کے لیے آسمان والے اور زمین کے بسنے اور پانی کے اندر مچھلیاں یہ سب استغفار کرتے ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر یعنی عبادت کرنے والے پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت ہے۔ اور بے شک علماء وارث ہیں انبیاء علیہم السلام کے، انبیاء نے اشرفی اور روپیہ کا وارث نہیں کیا، انہوں نے علم کا وارث کیا ہے، بس جس نے علم کو لیا اس نے پورا حصہ لیا۔ یعنی وہ ایک حدیث سننے کے لیے صحابی کے پاس شخص آیا، تو صحابی نے کہا کہ یہ جو تم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چلے ہو، تو فرشتے تمہارے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ بیسیکلی اس راستے کو نہیں طے کر رہا جو مدرسے تک جانے کا ہے، بلکہ بیسیکلی وہ کیا ہے، وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ دین سیکھ رہا ہے تو بیسیکلی کیا کر رہا ہے، وہ اپنی آخرت ٹھیک کر رہا ہے، اپنے اعمال ٹھیک کر رہا ہے۔ اس لیے بزرگان دین سیکھنے والے رہتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ مجھے سارا علم آ گیا، بلکہ ہر وقت اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھنا چاہیے کہ میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ کوئی بھی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے سارا دین سیکھ لیا ہے، مجھے ساری کتابیں آ گئیں۔ جتنے بھی پڑھیں گے اتنا کم ہے، نئے سے نیا مسئلہ سیکھنے کو ملتا ہے، نئی سے نئی حدیث نظر سے گزرتی ہے۔ تو بہرحال جو دین سیکھتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ جنت کے راستے پر ہے۔ اور طالب علم کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور
جو عالم بن جائے تو کیا ہوتا ہے، آسمان والے اور زمین والے اور پانی کے اندر مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی. کتنی بڑی فضیلت ہے عالم بننے میں. اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ پروفیسر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، لیکن عالم نہ بنے کہ پتہ نہیں کھائے گا کہاں سے، پتہ نہیں کیا ہوگا. الحمدللہ جو اہل علم حضرات ہوتے جو واقعی عالم ہو. ایک تو ہوتا ہے کہ جس کو آتا جاتا کچھ نہیں، ویسے داڑھی رکھ کے مولوی بن گیا. ایک ہے کہ واقعی اس نے دین کا علم حاصل کیا ہو تو عزت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بقیہ سے اچھا عطا فرماتا ہے. تو بہرحال دین بھی اور دنیا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو عالم کی پھر عابد کے اوپر بھی فضیلت ہے. ایک شخص ہے جو وہ بہت عبادت گزار ہے، اور ایک شخص ہے کہ وہ اتنی عبادت نہیں کرتا، اتنے روزے نہیں رکھتا، بس فرض نماز پڑھ لی، فرض روزے رکھ لیے، اسی طرح زکوٰۃ دے دی، اپنے فرائض و واجبات اور سنت تک رہتا ہے، نوافل کے اوپر اتنا کاربند نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس عالم کی فضیلت پھر بھی عابد کے اوپر بہت زیادہ ہے. اتنی فضیلت ہے کہ جس طرح ستارے جو ہوتے ہیں اس کے اوپر چاند کو فضیلت ہے، یعنی چاند اتنا بڑا ہوتا ہے اور اس کے آگے ستاروں کی کیا حیثیت ہوتی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو اسی طرح عابد کی جو شان ہے کہ بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نمازی پرہیزگار ہے، لیکن عالم کے آگے اس کی شان نہیں ہے. عالم اس کے آگے کیا ہے، وہ چاند کی طرح ہے. اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. جیسے ایک بندہ دنیا سے پردہ کر جائے تو اس کی جائیداد جو ہوتی ہے وہ اپنی اولاد میں تقسیم ہوتی ہے. تو انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے پردہ کریں تو ان کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اور علماء جو ہوتے ہیں وہ اس کے وارث ہوتے ہیں، کہ جو اس انبیاء علیہ السلام کے دین کو کیا کرتے ہیں، لوگوں تک مزید عام کرتے ہیں، لوگوں کو اس دین کی وضاحت کر کے لوگوں کو اس دین کے اوپر کیا کرتے ہیں، چلاتے ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح حصہ ہوتا ہے وراثت میں، کسی کا کم حصہ ہوتا ہے کسی کا زیادہ، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دین کا اچھی طرح علم حاصل کیا اس نے کیا کیا، نبیوں کے حصے کو پا لیا. جتنا زیادہ علم حاصل کرے گا اتنا زیادہ اس کو کیا مل گیا، انبیاء کی وراثت میں سے کیا مل گیا، حصہ مل گیا. ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ویسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر. اس کے بعد فرمایا اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اور تمام زمین و آسمان والے، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں اور یہاں تک کہ مچھلی پانی میں اس کی بلائی کی خواہاں ہے، یعنی خواہش مند ہے اور اس کی خیر مانگتی ہے، جو لوگوں کو اچھی چیز کی تعلیم دیتا ہے. یعنی وہ عالم جو عقیدہ بھی ٹھیک ہے اور اپنا علم بھی لوگوں کو دیتا ہے، اس کی یہ فضیلت ہے کہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ جیسے کسی ادنا صحابی کے اوپر میری فضیلت ہے. کہ آقا علیہ السلام کا کیا شان و مرتبہ ہے، تو مثال دی کہ اسی طرح عالم جو ہوگا اس کی بقیہ لوگوں کے اوپر ایسے ہی فضیلت ہے، اور اس کے لیے اتنی مخلوق جو ہے وہ اس کے لیے بھلائی کی دعا کرتی ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، جو لوگوں کو کیا کرتا ہے، دین کی تعلیم دیتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک فقیہ 1000 عابد سے زیادہ شیطان پر سخت ہے. یعنی شیطان عابد لوگوں سے اتنا ڈرتا نہیں ہے جتنا عالم سے ڈرتا ہے، کیونکہ شیطان کو پتہ ہوتا ہے کہ عالم جو ہوگا وہ دین کے مسائل لوگوں کو بتائے گا، لوگوں کی عبادات ٹھیک کرے گا، لوگوں کو شیطان سے بچنے کے بارے میں تعلیم دے گا. تو اس لیے کئی بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں، بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ساری زندگی صحیح نماز ہی نہیں پڑھنی آتی، صحیح قرات ہی نہیں آتی، صحیح وضو کا طریقہ ہی نہیں آتا. اور جو عالم ہوتا ہے وہ لوگوں کی نمازیں ٹھیک کرتا ہے. اس لیے شیطان جو ہوتا ہے وہ کس سے ڈرتا ہے، وہ عالم سے ڈرتا ہے کہ یار یہ عالم جو ہے یہ زیادہ میرے لیے خطرناک ہے کہ یہ میرے راز فاش کرے گا، میری محنت کو ضائع کرے گا. تو اس لیے آقا علیہ السلام فرمایا 1000 عابد ایک طرف ہوں تو شیطان اتنا تنگ نہیں ہوگا، اگر ایک عالم دوسری طرف ہو تو شیطان اس سے زیادہ تنگ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ عالم جو ہوتا ہے وہ اصلاح فرمانے والا ہوتا ہے، لوگوں کی نمازیں ٹھیک کرنے والا ہوتا ہے، جبکہ لوگ اس سے واقعی مسائل سیکھیں. ہمارے یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ عالم غلط ہے، ہمارا طریقہ درست ہے، ہماری رسم و رواج درست ہے. اس لیے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی نمازیں، اپنے دیگر معاملات خراب کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے حج عمرے بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے اسی طریقے کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ وہی عبادت ہے کہ جو شیطان کو تنگ نہیں کرتی. شیطان کہتا ہے یہ کون سی ٹھیک کر رہا ہے، جبکہ عالم جو ہوتا ہے وہ شیطان کو کھٹکتا ہے. اس لیے وہ شیطان جو ہوتا ہے وہ علماء کے بارے میں عوام کے اندر نفرت ڈالتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو جاہل لوگ ہوتے ہیں، متشدد لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو آتا جاتا ہی کچھ نہیں. یہ شیطان ان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے تاکہ لوگ علماء سے دور ہوں، مدرسوں سے دور ہوں، مدرسوں کے بارے میں پروپیگنڈا کروائے گا کہ مدرسوں میں یہ ہوتا ہے، مدرسوں میں وہ ہوتا ہے. تو یوں لوگ جو ہوں گے وہ دین سے دور ہوں گے، علماء سے دور ہوں گے. تو پھر کیا ہوگا، شیطان خوش رہے گا کہ چلو بھئی یہ لگے رہے ہیں خراب نمازیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھیں گے نہیں، پڑھیں گے تو وہ بھی کیا کریں گے، خراب پڑھیں گے. اسی طرح ایک ابن ماجہ کی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم کی طلب
ہر مسلم پر فرض ہے۔ علم کو نااہل کے پاس رکھنے والا ایسا ہے جیسے سور کے گلے میں جواہر اور موتی اور سونے کا ہار ڈالنے والا۔ یہاں سب سے پہلے کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، علم حاصل کرنا فرض ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ فزکس، کیمسٹری، بیولوجی سب کے اوپر فرض ہو گئی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ بالغ ہو اس کے اوپر طہارت کے مسائل سیکھنا فرض ہے، اس کے اوپر نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے، پھر جب اس کے پاس مال آئے اس کے اوپر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے، اس کے اوپر حج کے مسائل سیکھنا فرض ہے، جب شادی کرے تو میاں بیوی کے حقوق سیکھنا، جب اللہ نہ کرے طلاق دینی ہے تو طلاق کے مسائل سیکھنا فرض ہے، پھر جب کاروبار کرے تو حلال و حرام کے مسائل سیکھنا، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ جس زندگی کے مراحل سے وہ گزرتا جائے اس کے متعلق شرعی احکام سیکھنا کیا ہو جائے گا؟ اس کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں طلاق دینے کے بعد لوگ پھر سرچ کرتے ہیں نیٹ کے اوپر کہ کیا شرعی حکم ہے، تو طلاق دینے سے پہلے اگر علم حاصل کیا ہو تو بندہ طریقے سے طلاق دیتا ہے اور بچت کی راہ بھی نکال لیتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی آگے فرمایا کہ نااہل بندے کو علم نہ سکھاؤ، کہ جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ علم کے نام پر، دین کے نام پر دنیا کمائے گا، لوگوں کے پاس جا کر رعایتی فتوے دے کر امیر لوگوں کے لیے اور فتویٰ دے گا، غریبوں کے لیے اور دے گا۔ تو ایسے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح ذہن والا بندہ نہیں ہے، یہ صحیح اخلاقیات والا بندہ نہیں ہے، تو اس کو کبھی علم نہ سکھایا جائے، بلکہ اس کو سکھایا جائے کہ جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ علم کا کیا کرے گا، پوزیٹیو جو ہے وہ استعمال کرے گا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی لوگ 40 حدیثیں جو ہوتی ہیں وہ عام کرتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو جائیں، آپ لوگوں کو سکھا دیں، یہ 40 حدیثیں جو شریعت کے احکامات کے اوپر ہوں اس کو پرنٹ نکلوا کر، اس کا پمفلٹ بنا کر کیا کریں، لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ وہ 40 حدیثیں کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس نے میری امت کے دین کے متعلق 40 حدیثیں حفظ کی، اس کو اللہ عز و جل قیامت والے دن عالم اٹھائے گا، فقیہ اٹھائے گا، اور میں اس کی شفاعت کرنے والا اور اس کا گواہ ہوں گا، یعنی اس کا شافع و شہید ہوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی شفاعت کرنے والا اور اس کا گواہ ہوں گا۔ اور اسی طرح جب علم حاصل کرنے کا موقع ملے، جیسا کہ آج کے دور میں آن لائن بھی درس نظامی ہو جاتی ہے اور بھی کئی فیسیلیٹیز ہیں، تو اس کے حوالے سے حدیث پاک میں فرمایا کہ سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس کو ہوگی جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے علم حاصل نہیں کیا، اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور اس سے سن کر دوسروں نے نفع اٹھایا لیکن اس نے خود اپنے علم سے نفع نہ اٹھایا۔ یعنی اس اعتبار سے بھی یہ دیکھیں کہ لوگوں کو اگر ہمیں مسئلہ پتہ ہے، لوگوں کو بتا دیتے ہیں، خود نہیں کرتے، تو یہ بھی قابل گرفت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے علم کو اس لیے طلب کیا کہ علماء سے مقابلہ کرے گا، جاہلوں سے جھگڑا کرے گا، یا اس لیے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، اللہ عز و جل اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ یعنی اگر آپ نے 2-4 کتابیں پڑھ لی ہیں، اب آپ اپنا چینل یوٹیوب پہ بیٹھ گئے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو غلط ملت مسئلے بیان کر رہے ہیں، اپنی سپیکنگ پاور کی وجہ سے لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں، اور پھر خود بھی اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے اور بحث مباحثے کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے جو اپنے شعبے میں ناکام ہوا ہے، صحیح ڈاکٹر نہیں بن سکا، صحیح انجینئر نہیں بن سکا، وہ ہمارا جو ہے وہ شرعی رہنما بن جاتا ہے، وہ ہمارے مسئلے حل کرنا شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں کے عقیدے خراب کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو صحابہ سے بزن کرتا ہے، لوگوں کو اولیاء کرام سے بزن کرتا ہے، لوگوں کو فرقہ واریت کے نام سے دیگر فرقوں میں لے کے چلا جاتا ہے، لوگوں کو یہی شو کرواتا ہے کہ میں فرقوں سے نہیں ہوں، لیکن در حقیقت کیا کر رہا ہے؟ وہ ایک نیا فرقہ لانچ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جو دین کو اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے لیے حاصل کرے گا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ یعنی یہ یاد رکھیں کہ علم جو ہے اس کو پیسے بٹورنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے بلکہ لوگوں کو فی سبیل اللہ دین سکھائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں بڑا اہم مسئلہ ہے جو ہم سب کے لیے سیکھنے والا ہے کہ بعض دفعہ ہم اندازے سے لوگوں کو مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں طلاق ہوئی، اور کوئی نہیں نماز ہو جائے گی، اللہ قبول کرنے والا ہے، اور کوئی بات نہیں روزہ ہو گیا نہیں ٹوٹا۔ اب ان کے لیے بھی حدیث پاک یاد رکھنے والی ہے کہ حدیث پاک پر فرمایا کہ جس کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا اس کا گناہ اس فتویٰ دینے والے پر ہے، اور جس نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا اور یہ جانتا ہے کہ بلائی اس کے غیر میں ہے اس نے خیانت کی۔ کہ یعنی جس نے بغیر علم کے کسی کو فتویٰ دے دیا تو اگر وہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو گناہ ہوگا کہ اس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا، اور ویسے بھی گناہ ہے کہ زمین و آسمان والے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں کہ جو اندازے سے غلط فتویٰ دے دے، بغیر علم کے فتویٰ دے دے، جس طرح ہمارے یہاں لوگ انٹیمے لگا دیتے ہیں۔ پھر آخر میں یہ بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی سے کوئی مشورہ کرے، اب اس کو پتہ ہے کہ یار یہ بات جو ہے صحیح
یہ ہے کہ یہ بندہ فراڈیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں، اس کا راز فاش نہیں کرتے اور اس کی تعریف کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اپنی بچی کی شادی کر دو، یہ بڑا اچھا ہے، اس کے ساتھ کاروبار کر لو، اس کو قرض دے دو، ٹھیک ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے کیا کی، خیانت کی، کہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ صحیح بات اس کو بتائے۔ پھر اسی طرح آج ہم ہر ایک کا چینل دیکھ کر، یوٹیوب سن کر کہتے ہیں کہ جی میں اس سے دین سیکھ رہا ہوں، میرا بڑے نمازیں ٹھیک ہو رہی ہیں، حالانکہ اس کو دین کی الف بے بھی نہیں پتا، دین کی بنیادی تعلیم اس نے کسی جگہ سے حاصل ہی نہیں کی، بس خود ہی دو چار کتابیں پڑھ کر رعایتی فتوے دینا شروع ہو گیا۔ تو ابن سیرین تابعی بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ علم دین ہے، تمہیں دیکھنا چاہیے کہ کس سے دین لیتے ہو۔ تو جس بندے سے آپ دین سیکھ رہے ہو پہلے اس کا بیک گراؤنڈ تو پتا کرو، اس کا عقیدہ تو پتا کرو۔ ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ جو بھی بات اچھی لگے جہاں سے بھی ملے لے لو، ایسا نہیں ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا۔ دین کے والے سے یہ واضح ہے کہ دین کس سے لے رہے ہو یہ تمہیں پتا ہو۔ وہ تو حکمت کی بات ہوتی ہے کہ لو جی کوئی بات کسی نے اچھی کہہ دی، لیکن دین کے والے سے ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے تو فرقہ واریت عام ہو رہی ہے، ہر گھر میں کئی فرقے کے لوگ رہ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو آزاد شمار کرتے ہیں کہ جس کا مرضی بیان سنا، جس مرضی سے متاثر ہو گئے، جس کی لچھے دار تقریر سنی تو اس سے متاثر ہو کر اس کے جو ہے وہ مرید ہو گئے، اس کے مقلد ہو گئے، اس کو اپنا امام بنا لیا اور پھر اس کے پیچھے چلتے رہے۔ اسی طرح شریعت کہتی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کا، حدیث کا علم سکھائیں، اور اسی طرح یتیم بچہ بھی ہے، یعنی بتیجا ہے یا بانجا ہے، اس کو بھی دین سکھایا جائے۔ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ بقیہ بچوں کو بھی، ایسا نہ ہو کہ یتیم بچے کی پرورش میں اس کو کھلا چھوڑ دیں اور وہ اپنے اخلاقیات تباہ کر لے، ایسا نہیں، بلکہ اس کی بھی تربیت کرے۔ اسی طرح استاد کو بھی چاہیے کہ وہ مخلص ہو کر بچوں کی تربیت کرے، بچوں کے اخلاقیات کیا کرے، ٹھیک کرے۔ اسی طرح شریعت نے عالم کی جو فضیلت ہے وہ عام بندوں سے بلکہ بزرگوں سے بھی زیادہ رکھی، کہ بوڑھے بندے سے بھی زیادہ کیا ہے، عالم کا جو درجہ وہ زیادہ ہے۔ اسی طرح مناظرہ اگر کہیں کرنا پڑ جائے تو اہل علم حضرات اگر مناظرہ کرے تو یہ کوئی منفی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ثابت ہے، اس کے بھی شریعت میں اجازت موجود ہے۔